أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو ہی کو صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور وقف کرنے پر ساکن کر دیں گے، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر مد منفصل ہوگی اور لمبی ہوگی. لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، نون پہ غور نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہے. زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. اب اللہ کے نام میں بھی دو لام ہیں، ان اللہ، نل ایک لام اور پھر لا دوسرا، اللہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گولتا وقف کی صورت میں ہا میں بدل جائے گی. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اس کو میں نے بار بار کیوں پڑھا؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. غور کریں، اسے بار بار پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے زبانی یاد کریں اور اس پہ عمل کریں. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کو ہم زبانی یاد کریں گے. یہ پہلی دعا آئی، ویسے تو اس سے پہلے الفاتحہ میں ایک دعا گزری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ آپ سب کو پہلے سے ہی آتی تھی. پتہ نہیں اب آپ اس کا ورد کرتے ہیں یا نہیں، لیکن عمل کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بار بار یہ دعائیں اللہ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت جیسی نعمت عظیم عطا فرمائے. یہ خوبصورت دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ہم آج کے سیشن میں اس کو سمجھیں گے اور اسے زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ. اور اذ جب، قال کہا، فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی واسطے کے لیے، قومی قوم ہی اس کی، یعنی اپنی قوم کے لیے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لام کے اوپر زبر ہے تو البتہ تاکیدی حکم آ جاتا ہے. لام کے نیچے زیر ہے تو کے لیے واسطے. لام کے آگے الف ہے تو لمبا بھی کریں گے اور نہیں مطلب ہو جائے گا اس کا. ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ کتنے معنی بدلتے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی فرق کو جانا ہی نہیں، سمجھا بھی نہیں، اور ایز اٹ از جو توں پڑھتے چلے جاتے ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، اور کتنی مسٹیکس کر جاتے ہیں. اس لیے اب ہم اوور کانشیس ہو جائیں گے، خاص توجہ کریں گے. اب اس خاص توجہ میں یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں. ماشاءاللہ طالب علم ہے، ہاں
زیادہ پڑھتے تھے تو کم پڑھیں گے، کچھ لسننگ بھی کریں گے مختلف قرآن کی زبانی، تاکہ ہماری قرأت اچھی ہو جائے، لیکن اس کو معمول نہیں بنائیں گے۔ بس چند دنوں، گھنٹوں، ہفتوں کی محنت کے بعد انشاءاللہ آپ بھی اپنی غلطیوں پر قابو پاتے ہوئے غلطیوں سے خود کو محفوظ کر لیں گے، نہ صرف پڑھنے کی حد تک بلکہ عمل کی حد تک بھی انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں اب، تاکہ ہمیں بہت اچھی طرح سے آ جائے، ہم عمل میں آگے جائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم دیتا ہے، تم کو، ان کے، کاف بڑی یہ کے ہوتا ہے نا ایک، لیکن یہاں کے کی بات ہو رہی ہے، تذبحو، دال باہا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے کو، بقرہ، گائے کو، قالوا، انہوں نے کہا، کیا، تتخذو، تم مزاح، تم بناتے ہو، کرتے ہو، اخذ کرتے ہو، نہ ہم سے، کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزواً، مذاق، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال، فرمایا، میں اوذو، پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان کے، میں، کونہ، ہو جاؤں، من سے، الجاہلین، جیم ہا لام، جاہلوں میں سے، اعوذ، عین واو زال، پناہ مانگنا۔ کیا، فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا ہنسی مذاق کرنا جاہلانہ فعل ہے، خواہ مخواہ ٹھٹھے کرتے چلے جانا، مذاق کرتے چلے جانا، ہنستے چلے جانا۔ اور آج تو کتنے مزاحیہ چینلز کھل گئے ہیں، کتنے ہم لطیفے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، اور بار بار سناتے ہیں، جھوٹ بول بول کے ہنساتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ متعجب ہوئے وہ۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ آج ابھی یاد ہو گئی ہوگی، ویسے بھی، اور ماشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے، اب ترجمہ بھی آ گیا ہے، اب تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں چھپی تھیں گائے کے یعنی ذبح کرنے کے واقعے میں، کیونکہ لوگ گائے کی پوجا کرتے، گائے کو معتبر جانتے، اور یہ کہ کوئی بھی غلطی چھپ نہیں سکتی، جھوٹ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور اصل قاتل کا بھی پتہ چل گیا، اور شرک کی نفی کی گئی۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بتانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہوئے ایک بار اور تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين آمین۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دعا مانگی تو آج ہمیں یہ دعا کس قدر مانگنی چاہیے۔ آج جہالت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، جتنا علم اور جتنی ڈگریز زیادہ ہوئی ہیں نا، جہالت بھی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا لکھا، باعمل اور باشعور عالم بنائے، جاہل اور بے عمل عالم نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔